انتہائی خوبصورت اور کریٹیو آئیڈیا تھا جس نے بھی یہ سارا حساب کتاب لگایا تھا، جس نے بھی یہ پلاننگ کی تھی کہ 7 ووٹوں کو مسترد کرنے کے بعد جو بقایا ووٹ بچیں گے وہ سارے کے سارے الزام نہیں لگا سکے گا کہ نہ کوئی بکا، نہ خریدا گیا، نہ ہی کسی بھی قسم کی قانون کی خلاف ورزی کی گئی، اور نہ ہی پارلیمنٹ کا تقدس پامال کیا گیا۔ ہمارا کتا کتا اور تمہارا کتا ٹومی، تو اس طرح نہیں ہوتا جناب حامد میر صاحب، یہ تھوڑا سا آپ خیال کریں، تھوڑا سا آپ اپنے جو مقدس پیشہ رہ تو نہیں گیا یہ مقدس نام نہاد، مبینہ طور پہ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اس مقدس پیشے کی تھوڑی سی کوئی شرم رکھ لیں، کوئی لحاظ رکھ لیں۔ 7 ballot papers, the marking was that you had to put the stamp in the box actually as against the name of the candidate. In all of these 7 ballot papers, the stamp has been affixed on the name of the candidate. بیلٹ پیپر پر اپنی پسند کے امیدوار کے خانے کے اندر مہر لگائیں۔ یہ کہیں نہیں لکھا کہ خانے کے کس جگہ پر لگائیں۔ بیلٹ پیپر حاصل کرنے کے بعد رکن پردے کے پیچھے جگہ پر جا کر اپنی پسند کے امیدوار کے نام کے سامنے خانے کے اندر خفیہ طریقے سے مہر لگائے۔ سر یہاں یہ نہیں لکھا گیا کہ امیدوار کے نام کے اوپر، جب امیدوار کے نام کے اوپر لگایا جاتا ہے تو آئی تھنک دس از، یہاں جو لکھا گیا ہے اس سے ڈیفرنٹ ہے۔ Why should the voter suffer because of the mistake of the secretariat? Thank you. I have heard Mr. Farooq Naik, the election agent for Sayyid Raza Jilani, Yusuf Raza Jilani, and Mr. Mohsen Aziz, the polling agent for Sadiq Sanjarani. These 7 ballot papers are rejected. Mr. Sadiq Sanjarani has received 48 votes. Mr. Yusuf Raza Jilani 42 votes. ظاہر بات ہے جو ہار جاتا ہے وہ تو کہتا ہے ہم نے ساری جو کارروائی کی اس میں تو کبھی کوئی اعتراض نہیں ہوا، سب صبح سے لے کر کے شام تک۔ اس میں لگتا ایسے ہے کہ ان کے حامیوں نے 7 ووٹ بدنیتی سے خراب کیے ہیں۔ طریقہ کار اور قانون یہ کہتا ہے کہ امیدوار کا نام ہوگا، امیدوار کے نام کے سامنے خالی جگہ ہوتی ہے، اس خالی جگہ پہ آپ کو سٹیمپ لگانا پڑے۔ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ فیصلہ ان کے حق میں صحیح نہیں ہے، عدالتیں کھلی ہوئی ہیں، الیکشن کمیشن ان کو چلے جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے، جو آپ نے شارٹ دیکھا ہے جناب مظفر حسین شاہ کا، کہ یہ کون ہے، یہ پچھلے 40 سال سے کس کے لیے کام کر رہے ہیں، اور یہ ایک سینیٹر ہیں، ان کو کس نے لگایا تھا اور آج ان کو پریزائڈنگ آفیسر کس نے بنایا تھا۔ اس کے علاوہ ہم بات کریں گے کیا گیلانی کو عدالتوں سے ریلیف ملے گا، جو احسن اقبال نے بتایا ہے سپریم کورٹ کا ایک آرڈر، اس کی کیا حیثیت ہے، اور اس کے اوپر کیا سنجرانی ابھی نااہل ہو سکتی ہیں، نااہل تو نہیں ہوں گے، یعنی کہ وہ ڈی سیٹ ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے۔ اس کے علاوہ بات کریں گے کہ واقعی نہ کوئی جھکا نہ کوئی بکا، اصول نظریات ایمان والے لوگ ہیں یہ سینیٹرز، اور اس کی کیا حقیقت ہے۔ اس کے علاوہ اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ پوائنٹ آف نو ریٹرن کے اوپر پہنچ چکے ہیں، اور اب آگے کیا چیزیں متوقع ہیں، کیا نون لیگ نے بدلہ لے لیا ہے، اور کیا پی ڈی ایم ٹوٹنے والی ہے۔ اس کے علاوہ اور جتنے بھی جو سینیٹرز تھے، وہ 7 سینیٹرز جو ہیں وہ کون تھے۔ لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ یہ آپ چند شارٹ سن لیں کہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا، 4 دن پہلے بتا دیا تھا کہ صادق سنجرانی
जीत जाएंगे, फिर मैंने आपको बताया कि ये 5 वोटों से जीतेंगे, फिर मैंने आपको बताया कि नून लीग के 5 लोग जो हैं वो बागी हो चुके हैं, और मैंने एक बात और की थी कि मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी जीत जाएंगे। वो क्यों नहीं जीते इसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन पहले आप ये शॉर्ट सुन लें। क्या हफीज़ शेख की सीट ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी या चेयरमैन सेनेट की सीट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? जो गंद उन्होंने करना था वो कर लिया, अब जो गंद यहाँ होगा, इनके पास क्या इखलाकी जवाब होगा कि ये शोर मचाएं और भाषण दें इखलाकियात का कि हमारे बंदे तोड़ लिए। और इस वक्त 4 से 5 सेनेटर कंफर्म हो चुके हैं जो कि मुस्लिम लीग नून के हैं। मुस्लिम लीग नून वालों को पता है कि इन लोगों ने वोट देने हैं हर हाल में हुकूमती इत्तेहाद को, इसलिए ये सारे का सारा ड्रामा रचाया जा रहा है। सबसे पहले बात करते हैं जनाब सैयद मुजफ्फर हुसैन शाह पर कि ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे। इनको आइन के मुताबिक सदर पाकिस्तान ने अपॉइंट किया था। कानून के मुताबिक किसी भी एक सेनेटर को सदर पाकिस्तान अपॉइंट करते हैं और उसके बाद फिर वो सेनेट की या हाउस की कार्रवाई शुरू करते हैं, और जब तक चेयरमैन सेनेट इलेक्ट नहीं हो जाता उस वक्त तक वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ही उस हाउस को लेकर चलती हैं। जनाब सैयद हुसैन शाह जो हैं ये 1980 में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट फंक्शनल लीग जो पीर पगाड़ा की है उसके ये सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बने। उसके बाद 1980 से लेकर 1982 तक ये जनरल ज़िया की मजलिस शूरा के रुकन रहे। 2 दफ़ा ये सिंध हुकूमत के वज़ीर रह चुके हैं, 2 दफ़ा ये स्पीकर रह चुके हैं, एक दफ़ा 86 से 88 के दरमियान, और उसके बाद फिर मुशर्रफ के दौर में, यानी एक दफ़ा ज़िया के दौर में और एक दफ़ा जनरल मुशर्रफ के दौर में। ये 1992 में CM सिंध भी रह चुके हैं 1 साल के लिए, जबकि 2012 से 18 और 18 से 24 गुज़िश्ता जो है ना 9 साल से ये सेनेटर हैं, और अगले 3 साल मज़ीद ये सेनेटर रहेंगे। इनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि ये इस्टेब्लिशमेंट के ख़ास बंदे हैं, इसीलिए इनको कहा गया था सदर पाकिस्तान को इनको लगाएं और ये सारी की सारी वारदात डालेंगे। बहरहाल जो कुछ इन्होंने किया, जैसे भी किया, कहा यह जाता है कि इन्होंने कार्रवाई से पहले कहा था कि इन फ्रंट ऑफ, ज़ाहिर सी बात है इन फ्रंट ऑफ इन्होंने कह दिया, और उसके मुताबिक वो मोहरें जो हैं जो 7 वोट गिलानी के नाम के ऊपर लगे हैं वो उनके सामने लगने चाहिए थे, जिसकी बुनियाद पे उसको रिजेक्ट कर दिया गया। एहसन इकबाल कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर 2004 जो ऑर्डर नंबर है वो है 1899, उसके मुताबिक जो विल ऑफ द वोटर होती है वो देखी जाती है, चाहे वो सिंबल के ऊपर नाम लगा दे, मोहर लगा दे, चाहे वो नाम के ऊपर मोहर लगा दे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि हम इसको कोर्ट के अंदर लेके जाएंगे। लेकिन उसके साथ ही आइन का आर्टिकल 69, ये आर्टिकल 69 हमें बताता है कि द वैलिडिटी ऑफ एनी प्रोसीडिंग्स इन मजलिस शूरा शैल नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन ऑन द ग्राउंड ऑफ एनी इरेगुलरिटी ऑफ प्रोसीजर। यानी इसका मतलब ये है कि कोई भी जो प्रोसीडिंग्स हैं पार्लियामेंट की उसको कोर्ट जो है वो चैलेंज नहीं कर सकती, किसी सूरत भी नहीं कर सकती। जबकि इससे पहले जो 66 है उसके अंदर भी ये कहा गया है 68 के अंदर कि मजलिस शूरा किसी भी जज को उसकी ड्यूटी से डिस्चार्ज नहीं कर सकती। तो अब ये जो आर्टिकल है ये रिलीफ देता है इस हवाले से कि कोई भी ये जो सेनेट की ये अपनी अंदर की कार्रवाई है, इसके अंदर ना तो इलेक्शन कमीशन का कोई लेना देना है, ना कोई इलेक्शन ट्रिब्यूनल का लेना देना है, जबकि सुप्रीम कोर्ट की भी लिमिट्स हैं। और देखते हैं कि जज साहिबान इस आर्टिकल को किस तरीके से समझते हैं और इसकी क्या इंटरप्रिटेशन करते हैं। जबकि मेरे ख्याल में कोई चक्कर ही नहीं है कि गिलानी साहब को किसी भी किस्म का कोई रिलीफ मिले। अच्छा, एहसन इकबाल साहब कहते हैं जी ना कोई छक्का ना कोई झुका और ना कोई बिका, असूल नज़रियात ईमान वाले लोग थे। लेकिन थोड़ी देर बाद ही डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के अंदर बता दिया कि झुक भी गए, बिक भी गए, असूल नज़रियात और ईमान सारे का सारा जो है वो उठाकर साइड पे रख दिया गया। 48 वोट मिले संजरानी को, इंतहाई खूबसूरत
اور کریٹیو آئیڈیا تھا جس نے بھی یہ سارا حساب کتاب لگایا تھا، جس نے بھی یہ پلاننگ کی تھی کہ 7 ووٹوں کو مسترد کرنے کے بعد جو بقایا ووٹ بچیں گے وہ سارے کے سارے الزام نہیں لگا سکے گا کہ نہ کوئی بکا، نہ خریدا گیا، نہ ہی کسی بھی قسم کی قانون کی خلاف ورزی کی گئی، اور نہ ہی پارلیمنٹ کا تقدس پامال کیا گیا۔ اور اتنے خوبصورت طریقے سے اس جال کو بچھایا گیا یا اس رزلٹ کو حاصل کیا گیا کہ اس کے اوپر کوئی بھی سوائے اس نام کو یہاں پہ لگانے یا وہاں پہ ٹھپا لگانے کے علاوہ کوئی بھی وہ بات نہیں کر سکا۔ لیکن جب کہانی آگے چلی تو بتا دیا گیا کہ یہ 7 لوگ جو تھے انہوں نے غلطی سے ٹھپے نہیں لگائے بلکہ دانستہ طور پہ ٹھپے لگائے ہیں، اور یہ صورتحال ہے۔ ہم کون لوگ تھے یہ بھی میں بلکہ آپ کو ساتھ ہی بتا دیتا ہوں۔ دیکھیں 52 لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا تھا، اسحاق ڈار نکلے 51 رہ گئے، جماعت اسلامی نکلی 50 رہ گئے۔ اس کے بعد سینیٹر دلاور حسین انہوں نے حلف لینے سے بھی انکار کر دیا تھا نون لیگ والوں نے، جب ان کو کہا کہ جناب آپ نے ووٹ گیلانی صاحب کہنے، انہوں نے کہا میں نے نہیں دینا ووٹ، یہ 49 رہ گئے۔ اس کے بعد میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ جو BNPA ہے عوامی، اس کی نسیمہ احسان سینیٹر بنی ہے، وہ کسی صورت بھی ووٹ نہیں دیں گی۔ کیونکہ وہ لوگ باپ پارٹی کی مدد سے سینیٹر بنی ہے، وہ آزاد حیثیت میں بنی ہے، اس کے بعد انہوں نے وہ پارٹی جوائن کی ہے اور وہاں پہ باپ کے ساتھ مل کے وہ بلوچستان کے اندر حکومت کر رہے ہیں، اور سنجرانی صاحب باپ پارٹی کے ممبر ہیں، جبکہ ANP کے عمر فاروق جو سینیٹر بنے تھے وہ بھی باپ پارٹی کی مدد سے بنے تھے، اور وہ ووٹ بھی انہوں نے کسی صورت نہیں دینا تھا۔ مشاہد حسین سید جو ہیں ان کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بھی، ان کی بھی کافی مجبوریاں ہیں، اور وہ ان مجبوریوں کے ہاتھوں مجبور ہو کے کسی بھی صورت گیلانی صاحب کو ووٹ نہیں دے سکتے تھے۔ ان کو جہاں پہ کہا جائے گا وہاں پہ انہوں نے ووٹ دینا تھا۔ اور اس کے علاوہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 4 سے 5 سینیٹر مسلم لیگ نون کے ہیں، وہ کسی صورت بھی ووٹ نہیں دیں گے، وہ اندر کھاتے ہی اپنا حساب کتاب لگا دیں گے، اور انہوں نے وہ اپنا حساب کتاب لگا دیا۔ اس حوالے سے یہ تھیوریاں بھی چل رہی ہیں کہ مسلم لیگ نون نے اپنا بدلہ لے لیا ہے، جس طرح آصف علی زرداری نے مسلم لیگ نون کی میجورٹی ہونے کے باوجود صادق سنجرانی کو تحریک انصاف کے ساتھ مل کے چیئرمین سینٹ بنایا تھا، اسی طرح مسلم لیگ نون نے بھی اپنا سکور سیٹل کر لیا، اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ گزشتہ ہم دیکھ رہے ہیں 3 دہائیوں سے ایک دوسرے کے ساتھ اپنا سکور سیٹل کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی مقام پہ کرتے رہتے ہیں۔ عبدالغفور حیدری کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ شاید جیت جائیں، اس کی ریزن یہ ہے کہ تھوڑا سا سپیس دینا چاہ رہی تھی طاقتور حلقے، لیکن خان نے کہا کوئی چکر ہی نہیں ہے، ہم نے ان کو کوئی ریلیف نہیں دینا، اور مولانا فضل الرحمان کو کسی صورت بھی ہم اس طرح کا کوئی ریلیف نہیں دے سکتے، اور پھر مجبوراً جو ہے وہ غفور حیدری کو کھڈے لین لگایا گیا، اور ساتھ میں جو غلط فہمی تھی PDM کی کہ نہ کوئی جھکا نہ کوئی بکا، اور اصول نظریات اور ایمان والے لوگوں کا ایمان سب کے سامنے آ گیا جب ڈپٹی چیئرمین سینٹ نے 54 ووٹ لیے، 48 ووٹ تھے ان کے اتحاد کے، 6 ووٹ انہوں نے ایکسٹرا لیے۔ کہا ہی جاتا ہے کہ انہیں ٹکٹ دینے کا مقصد یہی تھا کہ انہوں نے ایشور کروایا تھا کہ جو آزاد امیدوار ہیں اور دوسری جو میجورٹی ہے ان کے پاس 5 سے 6 ووٹ ایکسٹرا ہیں، جو وہ ایڈ کر کے ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا الیکشن جیت جائیں گے۔ اسی لیے عمران خان نے آخری وقت تک اس چیز کو روک کے رکھا، اور پھر انہوں نے ان کو نامزد کیا۔ جہاں تک بات ہے مسلم لیگ نون کی اور اسٹیبلشمنٹ کی، پوائنٹ آف نو ریٹرن کے اوپر آ چکے ہیں۔ کسی بھی صورت مسلم لیگ نون یہ نہیں چاہتی کہ معاملات کو پارلیمنٹ کے اندر حل کیا جائے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ تضاد ہو، تصادم ہو، اور وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی کر کے اینٹی اسٹیبلشمنٹ نعرے کے ساتھ اگلے الیکشن میں جانا چاہتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جاوید لطیف نے ایک پروگرام کے اندر کہا ہے کہ اگر مریم نواز کو کچھ ہوا
تو ہم یہ نعرہ نہیں لگائیں گے کہ پاکستان کھپے، جبکہ پاکستان کی عوام جو ہے وہ ذمہ داروں کو کٹہرے میں لے کے آئیں گے۔ میں کئی دفعہ آپ کو کہہ چکا ہوں کہ جو مریم نواز ہیں وہ آپ سمجھ لیں کہ پاکستان کی حسینہ واجد ہیں اور بہت ہی خطرناک ہیں، اپنے والد سے زیادہ خطرناک ہیں۔ کوئی ان سے پوچھے کہ ان کے والد صاحب پورے عرصہ جو ہے جب وہ ان کو فارغ کیا گیا، 1 سال وہ ووٹ کو عزت دینے کے نعرے لگاتے رہے، اسٹیبلشمنٹ کو برا بھلا کہتے رہے، ان کو کچھ نہیں ہوا تو ان کو کسی نے کیا کہنا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے سکور تو سیٹل کرنا ہے۔ حامد میر صاحب جو ہیں وہ اپنی طرف سے تو وہ بڑے ہی کوئی توپ قسم کے صحافی ہیں، ان کے اندر ان کا بیان آپ چیک کریں، وہ کہتے ہیں جی گیلانی ہار گئے اور نواز شریف کا بیانیہ جیت گیا، پیپلز پارٹی کی غلط فہمیاں دور ہو گئیں۔ کتنے معصوم آدمی ہیں یہ کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا صورتحال چل رہی ہے۔ نواز شریف کا بیانیہ جیت گیا جی اور پیپلز پارٹی کی غلط فہمیاں دور ہو گئیں۔ تو جب آپ وہاں پہ گیلانی صاحب کو جتوا رہے تھے ان کے 16 ووٹ توڑ کے، اس وقت کیوں نہیں کسی کی غلط فہمیاں دور ہوئیں ہیں؟ ہمارا کتا اور تمہارا کتا ٹومی، تو اس طرح نہیں ہوتا جناب۔ حامد میر صاحب یہ تھوڑا سا آپ خیال کریں، تھوڑا سا آپ اپنے جو مقدس پیشہ رہ تو نہیں گیا یہ مقدس نام نہاد، مبینہ طور پہ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اس مقدس پیشے کی تھوڑی سی کوئی شرم رکھ لیں، کوئی لحاظ رکھ لیں اور اس حد تک کھل کے سامنے نہ آئیں کہ کوئی بھی آپ کو مکمل طور پہ دیکھتے کہے کہ یار یہ تو ایک پارٹی ہے۔ طلال چودھری صاحب نے اس کے اندر کہا بلاول بھٹو نیوٹرل کا مزہ آیا، تو آگے سے بلاول بھٹو نے صرف اتنا جواب دیا کہ تنظیم سازی، اور وہ بات سمجھ گئے یعنی کہ آپ کو یہ کوئی تنظیم سازی نہیں تھی جس کا مزہ آنا تھا، اور جو سیاست ہے اس کے اندر یہ ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں اور یہ ساری صورتحال ہے اس وقت، اور معاملات جو ہیں بڑے ہی میں یہ سمجھتا ہوں کہ طریقے کے ساتھ ڈیل کر لیے گئے ہیں اور اتنی سی بھی سپیس نہیں دی گئی، نہ ہی جناب مسلم لیگ نون کو اور نہ ہی جمعیت علماء اسلام کو۔ کہا ہی جا رہا ہے کہ کیا یہ پی ڈی ایم اب ٹوٹ جائے گی، تو جناب میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کسی صورت بھی ابھی نہیں ٹوٹے گی۔ یہ مفاد پرست لوگ ہیں، یہ اپنے مفاد دیکھیں گے۔ ان کو پتہ ہے کہ یہ 11 پارٹیاں مل کے کم از کم اتنے لوگوں کو اکٹھا کر لیتی ہیں کہ ان کی عزت محفوظ رہتی ہے۔ اگر یہ الگ ہو گئے تو ان کو کوئی نہیں پوچھے گا۔ یہ چھوٹے چھوٹے پارک بھی اس وقت فل کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ لاہور میں مسلم لیگ نون کتنے جلسے کر لے گی، اس کو جب پورے ملک کے اندر جب وہ نکلے گی تو وہ سندھ میں پیپلز پارٹی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی، کے پی کے میں مولانا فضل الرحمان کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی، اور مولانا فضل الرحمان کی جو اسٹریٹ پاور ہے اسے ہر حال میں استعمال کرنا ہے۔ اس حوالے سے جو بھی ہمارے پاس لیٹسٹ انفارمیشن آئے گی انشاءاللہ ہم آپ کو دیتے رہیں گے۔ اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا اور آپ مناسب سمجھتے ہیں تو ضرور کیجیے گا۔ آئندہ تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔